الحسین منی وأنا من الحسین. بسم اللہ الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا من الحسين والحسين مني أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر مختلف ہستیوں کو مختلف مقامات عطا فرمائے. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام، وہ نسبت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. نانا ایسے عطا فرمائے جو خاتم النبیین بنے، ماں ایسی عطا فرمائی جو خاتم البنات بنی، باپ ایسے عطا فرمائے جو خاتم الخلفاء بنے، اور خود اللہ جل جلالہ نے کربلا کے خاتم الشہداء ان کو بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی موقع پہ اذان نہیں دی. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے کان میں خود آ کے اذان دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ یہ جو میرے دو بچے ہیں یہ پوری کائنات کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو یوں بیان فرمایا. ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اس کائنات میں اس ہستی کے نام نہ بتاؤں کہ جن کے نانا اور نانی کائنات میں سب سے افضل. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، کیا میں تمہیں ایسی ہستیوں کے نام نہ بتاؤں جن کے والدین کائنات میں سب سے افضل. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے نام نہ بتاؤں کہ جن کی پھوپھی اور چچا سب سے افضل. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے نام نہ بتاؤں کہ جن کے ماموں بھی سب سے افضل اور جن کی خالائیں بھی سب سے افضل. یہ ساری باتیں فرما کے آخر فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ شہزادے جن کا نام تو میں بتانا چاہتا تھا. اتنی لمبی تمہید باندھ کر فرمایا ہم الحسن والحسین، ان دو شہزادوں کا نام حسن اور حسین ہے. اور یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ جل جلالہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیے. روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین، یہ تین نام کائنات میں پہلی مرتبہ رکھے گئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا جدتہما فی الجنہ، ان دادوں کے نانا نانی بھی جنتی. عمتہم الجنہ، ان کی خالہ اور پھوپھی بھی جنتی. خالاتہم الجنہ، ابوہما فی الجنہ ہم الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی. ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے دلی طور پر پیار کرے وہ بھی جنتی. ایک حدیث میں یوں فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں. فاحب من یحبہما، جو قیامت کی صبح تک ان بچوں سے دلی طور پر پیار کرے اے اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہما ریحانتا من الجنہ، میرے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی خاطر منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. اور جب ان بچوں کو
تپتی ریت پہ آتا ہوا دیکھا کہ پاؤں جل رہے ہیں تو کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے، ہزاروں غلام وہاں میرے آقا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی سے نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کو پکڑ کے میرے تک پہنچاؤ، خود خطبہ چھوڑ کر اپنے ان بچوں کے پاس جاتے ہیں اور ان بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پہ لا کے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں سچ رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً مال اور اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعض دفعہ کندھوں پہ بٹھاتے اور بازاروں میں نکل جاتے اور جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو گھر میں مہمان آ جائے تو باہر نکال دیتے ہیں، اور یہاں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ان بچوں سے اتنا پیار کہ کندھوں پہ بٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے فرمایا واہ نعم المرکوب مرکوبکما، کیا خوبصورت تمہاری سواری ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھتے نہیں ہو نعم الراکبان، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ اپنی نماز کا سجدہ وہ لمبا کر دیا، باقاعدہ ایک صحابی آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے، تو نماز کے اندر اشارہ فرمایا کہ چھوڑ دو، ان کو نہ چھیڑو، جب تک یہ میرے کندھوں پہ سوار رہیں گے میں اس وقت تک اپنا سجدہ لمبا کرتا رہوں گا۔ تو اتنی محبت ان سے فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایک نظام دے دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے وہ میرے ان بچوں سے دلی طور پر پیار کرے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی سب سے بڑی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، تو وہ ایک کام کرے۔ وہ کیا کام بتایا؟ کہ اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھنا اور ان سے دلی طور پر محبت کرنا۔ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائیں گے۔ ان ہستیوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس گھرانے کی پاکیزگی کو، ان کی ماؤں کو اور ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے اس گھرانے کی پاکیزگی کو، ان کے بڑوں کو، ان کے چھوٹوں کو، ان کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگو، اے انسانوں، اس کی دو تفاسیر ملتی ہیں کہ قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے گھرانے سے تو محبت کرو، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ پوری امت کو آپ علیہ السلام مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے سارے کے سارے انسانوں، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے گھرانے سے دلی طور پر محبت کرنا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، ایک وقت کے بادشاہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں اور میرے گھر میں فقر و فاقہ آ چکا ہے، خدا را میرے اوپر ترس کھائیں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، تو کچھ مجھے دے دیں، عنایت کریں، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اس گھرانے کے اوپر اللہ کی عجیب شان ہے، جن کو جتنا نوازنا ہوتا ہے، جن کو جتنا اونچا لے کے جانا ہوتا ہے، اتنا ہی ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات سے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ صاف حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله۔ جب اللہ جل جلالہ اپنے کسی خاص بندے کو یا خاص بندی کو خاص مقام دینا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے وہ اعمال نہیں ہیں، تو اللہ یہاں جسمانی طور پہ کوئی پریشانی یا مالی طور پہ یا اولاد بیوی بچوں کے طور پہ کوئی پریشانی بھیج کر حتی یبلغہ
منزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ اس اعلیٰ مقام پر اس کو نواز دیتے ہیں، اس اعلیٰ درجے پہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان ہستیوں کو اللہ نے شروع سے اس خاندان کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ 3 چاند گزر جاتے، رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 چاند بیت جاتے اور آقا کریم علیہ السلام کے کسی ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، آگ تک نہیں جلا کرتی تھی، چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ 3 ماہ گزر جاتے۔ ایک دفعہ ماں فاطمہ کے پاس گئے، وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے محبوب جو طائف کے پتھر کھا کے نہ روئے، کہ جس دن زمین و آسمان بھی رو پڑا کہ اتنا بڑا امتحان، بکت علیہ السماء والارض، ساتوں زمین بھی روئے، ساتوں آسمان بھی روئے، لیکن اس دن بھی ہمیں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما گئے۔ ایک دفعہ اماں فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے سب سے آخر میں ان کو مل کر پھر رخصت ہوا کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے آ کے ملا کرتے اور ہمیشہ ماتھا چوما کرتے تھے، اور جب بیمار ہو گئے آخری وقت ہمت نہ رہی اٹھنے کی تو خاتون جنت کو حکم فرمایا کہ بیٹا جو کام میں کیا کرتا تھا آج تو کر کے دکھا۔ تو اماں فاطمہ نے آقا کریم علیہ السلام کا ماتھا چوما جو حضور علیہ السلام کام کیا کرتے تھے۔ تو خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ تشریف لے گئے خاتون جنت کے گھر میں تو یوں ساتھ لگایا کرتے تھے اور ماتھا چوما کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کروڑوں گناہ ہے اس کے ذمے، کسی موڑ پہ ایک مرتبہ من ابتلی من هذه البنات بشیء، بیٹی کی وجہ سے کسی موڑ پہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی، کن لہ سترا من النار، اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ گھر میں آیا، بیٹی بیمار تھی، ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اس کو تھکاوٹ تھی، یا کسی بھی موڑ پہ شادی کے بعد بیٹی کی کوئی مشقت دیکھنی پڑ گئی یا پہلے دیکھنی پڑ گئی، تو میرے آپ کے آقا نے کیا بشارت عطا فرمائی کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو آپ علیہ السلام خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے اور ماتھے پہ بوسہ دیا اور یوں ساتھ لگایا، ان کے سر مبارک کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ کیا حال ہے میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو خاتون جنت رو پڑی، روتے کہا یا رسول اللہ پہلے تو بھوک نے ستایا تھا، اب بھوکے رہ کے بیماریاں بھی گھر کر چکی ہیں۔ تو وہ آقا علیہ السلام جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے، جو دشمنوں کے بڑے بڑے مقابلوں میں نہیں آنسو بہائے، یہاں اپنے لخت جگر کا یہ جملہ سن کر برداشت نہ فرما سکے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا صبر کرو بیٹا، ان قریب اللہ تیرے باپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ تو ہر موقع پہ اس خاندان کے اوپر آزمائشیں، امتحان۔ تو میں ایک واقعہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سیدزادی ایک وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں اور جا کے ان سے کہتی ہیں کہ میں سیدزادی ہوں اور میرے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ تو آگے سے وقت کا بادشاہ کیا کہتا ہے، جاؤ جاؤ یہاں سارے سید بنے پھرتے ہیں، جاؤ جا کر اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ۔ کہنے لگی میں اتنی دور سے آئی ہوں، میں کہاں سے گواہ لے کے آؤں؟ اس نے باہر نکلوا دیا۔ وہاں پر ایک مجوسی آدمی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، اس کو جب پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کی یوں نسبت رکھنے والی خاتون آئی ہیں تو اپنے گھر لے گیا، کہا بہن یہ میرا گھر نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، کھانا کھلایا، خدمت کی۔ رات کو وقت کے بادشاہ کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا محل ایمان والے کے لیے خوبیاں بیان کی کرتے کرتے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے یہ محل عطا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے ایماندار ہونے کی غصے کی کیفیت میں آگے، اور فرمایا اپنے ایماندار ہونے کی دلیل پیش کر، گواہ پیش کر، تیرے پاس کیا گواہ ہے کہ تو ایماندار ہے؟ اس کے تو پاؤں تلے زمین نہ رہی اور گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگنے لگا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، کہ تجھے حیا نہ آئی، میری بیٹی تیرے پاس یہ 6 صدیاں گزر چکی ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنے والی بیٹی
تیرے پاس میری بیٹی آتی ہے اور تو اس سے گواہ طلب کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، کہ مجھ سے نہیں میری بیٹی سے جا کے معافی مانگ۔ اس نے فوج دوڑائی، پتہ کراؤ کدھر ہے وہ خاتون۔ تلاش کرتے کرتے پتہ لگا کہ وہ اس مجوسی کے گھر میں ہے، تو خود بادشاہ چل کے گیا اور جا کے معافی مانگی۔ وہ جو مجوسی تھا مسکراتا ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت، دیکھ کے سودے نہیں ہوتے۔ اس کو زیارت بھی ہو چکی تھی، ایمان بھی مل چکا تھا اور وہ محل بھی مل چکا تھا۔ تو اس خاندان سے محبت کرنا یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو اور تم خود بھی خوش رہنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو 3 آداب سکھا دو۔ یہ بچے تمہارے لیے دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کا ذریعہ بن سکیں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ 3 خصلتیں ہیں کون سی؟ تو سب سے پہلی بات فرمائی ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اپنے بچوں کے دل دماغ کے اندر میری محبت اتنی ڈال دو کہ میرے علاوہ ان کو کوئی ہیرو نظر نہ آئے، ان کے لیے مرکزی شخصیت، ان کے لیے اعلیٰ شخصیت، ان کے لیے رول ماڈل جو ہو وہ میں بن جاؤں۔ یہ بچوں کو پہلا کام سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ، میرے گھرانے کی محبت، گھر دیکھنا ہے تو آقا کا گھر، شخصیت کو دیکھنا ہے تو آقا کی شخصیت، خاندان دیکھنا ہے تو آقا کا خاندان، یہ بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے پیدا کر دو۔ آج ہمارے بچے کوئی کریکٹر کو، کوئی کسی اداکار کو، کوئی کسی اداکارہ کو، مختلف لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کے چل رہے ہیں، وہ خود کسی ترتیب پہ نہیں ہے، دوسروں کو کس ترتیب پہ لائیں گے؟ آئیے امام الانبیاء اور ان کے مبارک گھرانے کی محبت اپنے بچوں میں پیدا کریں، اس کی برکت سے یہی بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنیں گے۔ آج یہ شوق تو ہے کہ بچوں کو ماسٹر کی ڈگری کیسے مل جائے، فلان ڈگری کیسے مل جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے ساری ڈگریاں دینا ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی ڈگری کیا دیں؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، میرے آپ کے آقا کی محبت، حضور کے معجزات ان کو بتائے جائیں، حضور علیہ السلام کے معجزات ان کو بتائے جائیں اور اس کو آئیڈیل بنا کے چلانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری، خامن کی فرما برداری کی انتہا، پردے کی انتہا، پاک دامنی کی انتہا، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، ان کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جائے، ان کی زندگی کو نمونہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے ہمارے گھروں کے اندر سکون، زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ تو یہ 3 چیزیں، حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کے گھرانے کی محبت، اور وتلاوت القرآن، اور قرآن کی محبت۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 آداب سکھا دو، جس کو امام عالی مقام امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عملاً کر کے بتایا۔ وہ 3 آداب کیا ہیں؟ یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز فرمائی لا تسمیہ بسمی، کبھی والد کا نام مت پکارنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا لا تمشی امامہ، کبھی اپنے والد کے آگے مت چلنا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا تجلس قبلہ، کبھی والدین سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ساری زندگی حضرات حسنین کریمین نے ساری زندگی اپنے والد محترم جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے آگے نہیں چلے، ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائے ہیں؟ آج والدین کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان آداب سے محروم رکھا ہوا ہے؟ باپ کو چاہیے کہ ماں کی عظمت پیدا کرے، ماں کو چاہیے باپ کی عظمت پیدا کرے۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عملاً کر کے بتایا، رات کو ہمیشہ آگے چلا کرتے تھے اپنے والد محترم سے، تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو پہلے ہمارے اوپر کرے، بعد میں ہمارے والدین تک پہنچے، اور کوئی کھڈا آ جائے تو پہلے ہمارے اوپر وہ مصیبت اور پریشانی آئے، بعد میں کسی اور تک پہنچے۔ تو یہ آداب ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔
تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ گھرانہ اتنا عظیم کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں، اور اسی گھرانے کو اگر ہم آئیڈیل بنا کر چلیں گے تو اللہ کی قسم ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، چین آئے گا، اطمینان آئے گا، عزت والی زندگی نصیب ہوگی۔ اگر اس گھرانے کو چھوڑ کر کوئی یورپ کو، امریکہ کو، دنیا کے کسی بھی ملک والوں کو یا کسی بھی اداکار فنکار کو، کسی کو بھی آئیڈیل بنا کر چلیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنا ہیرو حضور علیہ السلام کو اور ان کے گھرانے کو، اس کو مثال بنا کر چلیں۔ اگر ہم حقیقی سکون چاہتے ہیں اور کامیابی کی راہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کی برکت سے اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں مالا مال فرمائیں گے۔ اور اس گھرانے سے محبت صحابہ نے عملاً کر کے بتلائی، ہم نے بھی ان سے زبانوں پہ بھی تذکرے ہوں، دلوں میں بھی محبت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق آتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے تشریف لائے تو پاؤں مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اپنی چادر اتاری، چچا جان بھی نہیں، تایا جان تھے، حضرت علی سے عمر میں بہت بڑے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین کے پاؤں اور جوتے کو صاف کرنا شروع کیا۔ تو حضرت امام علی مقام بڑے ہی با ادب، اور اللہ نے کیا ان کو آداب عطا فرمائے تھے، رو پڑے کہ چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بیٹا تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ آقا کریم سے محبت کرنے والا، اور جو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا وہ پکا ٹھکا جنتی۔ یہی حال خلفائے راشدین کا رہا ہے، ساری زندگی ان ہستیوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا ان کا وطیرہ تھا، ان کا یہ وظیفہ تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان ہستیوں سے دلی طور پر محبت کرنے کی اور اس خاندان کے غلام بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یبن الغلام، او غلام کے بچے، او غلام کے بیٹے۔ تو جا کے شکایت لگائی کہ مجھے یوں کہا ہے کہ یہ لکھوا کے لاؤ۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ، مجھے برا بلا کہہ رہا ہے اور آپ بجائے اس کو ڈانٹنے کیا مجھے فرما رہے ہیں کہ لکھوا کے لاؤ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے فرمایا کہ اے بیٹے، ہمارے پاس اور ہے کیا کہ ہم آقا کریم کو یہ پیش کر سکیں کہ دنیا میں بھی آپ کے غلام، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے غلام، اور آپس میں اتنی محبتیں تھی۔ کاش یہ محبت، اور میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ ہم عام طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سالہ زندگی کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھا اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج چونکہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی تھی کہ حضرت امام حسین کا مقام اور رتبہ کیا اور مصائب کیا آئے اور امت کو کیا پیغام دیا، لیکن پھر کبھی صحیح یہ اس موضوع کو کاش اگر ہم پڑھ لیں کہ 6 سال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کے ساتھ ان کی کیا محبت رہی، ان کے کیا آداب رہے، اور صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا ان سے کیا پیار اور کیا محبت والا معاملہ رہا۔ اگر یہ کھل کے یہ تاریخ سامنے آ جائے تو ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں، ہزاروں الجھنیں ختم ہو جائیں، لیکن اس تاریخ کو عام طور پہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ انہم بنیان مرصوص، یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے سیسا پگھلی ہوئی دیوار، اس میں سے کوئی چیز آر پار نہیں ہو سکتی، ایسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، آپ علیہ السلام نے دونوں کی مثال یوں دی، فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ غور سے سنو، توجہ سے سنو، میرے گھرانے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس غرق ہونے سے بچ گیا، اور میرے صحابہ کی مثال اصحابی کا النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو علماء نے اس کی
یوں تشریح بیان فرمائی ہے کہ جس دور میں بھی جو بھی فتنے ہوں گے جس میں انسان غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس میں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر اور صحابہ سے اس مبارک زندگی کو لے کر یہ دونوں چیزوں کو لے کے چلے گا۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور صحابہ کی اقتداء میں چلنا، تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مل جائیں گی تو پوری امت ہر قسم کے فتنوں سے بچ سکتی ہے۔ آج غیر اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں جدا کر کے ہمارے اندر لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعضکم بعضا، میرے چلے جانے کے بعد کافر مت ہو جانا۔ کفر کے ساتھ تشبیہ دی کس چیز کو؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا، آپس میں قتل و غارت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا۔ آپ حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا کے دیکھیں، پورے خطبے میں آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ چیز آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، پہلے کامل مسلمان بنو، اور کامل مسلمان وہ ہے جس سے اپنے تو اپنے کافروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنوں کو کافر کہہ رہے ہیں، جو سب سے بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ امت کے اندر سے یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ان ہستیوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، ظلم کا ساتھ نہ دیا۔ آج ہم خود ظالم بن گئے ہیں۔ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر کسی صورت میں بھی ہو وہ بگڑ جاتا ہے اور اس جگہ جا کے وہ تباہی ڈالتا ہے۔ استاد نے ایک دفعہ ایک بچے کو بلایا اور بڑی خوبصورت مثال، مجھے کافی عرصہ پہلے اپنے استادوں سے یہ مثال سنی تھی، آج یاد آئی۔ استاد نے ایک بچے کو بلایا، چھوٹا بچہ تھا، پرائمری کا بچہ، تو سامنے ورلڈ میپ پڑا ہوا تھا، دنیا کا نقشہ، اس کو لیا اور اس کو پھاڑنا شروع کیا، ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیا اور کہا بچے سے کہ بیٹا اس کو آپس میں جوڑ کے مجھے دکھاؤ، ملک کے ساتھ ملک جڑا ہو، سمندر کے ساتھ سمندر جڑے ہوں، یہ کسی بڑے کو دیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پرائمری کا بچہ کہاں سے اس کو کرے گا؟ اس بچے نے اٹھایا اور مرتا کیا نہ کرتا، استاد سر پہ کھڑا تھا تو تلاش کرنا شروع کیا کہ کیسے کس کو جوڑنا ہے۔ کرتے 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 اس بچے کو ایک آنکھ نظر آئی، اس نے کہا اس میں دوسری آنکھ بھی ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی اس کو نظر آ گئی، پھر ناک، کرتے کرتے اس نے پوری انسان کی تصویر بنی تھی نقشے کے پیچھے، ورلڈ میپ کے پیچھے، اس نے پورا جب جوڑ دیا تو یوں جب اس کو الٹا تو نیچے پورا ورلڈ میپ بن چکا تھا۔ استاد کہنے لگا ہاں بیٹا کیا بنا؟ کہا جی وہ تو نہیں بنا، یہ انسان جب بنا تو پیچھے یہ بھی بن چکا تھا۔ کہا بیٹا یہی بات تجھے سمجھانی تھی کہ جب انسان بن جاتا ہے تو یہ دنیا بھی بن جاتی ہے، جب انسان بگڑ جاتا ہے تو یہ دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کر عدالت میں جاتا ہے تو وہاں ظلم کی انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کا اکرام کرے جو ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، عدل پہ اپنی جان قربان کرتا ہے، جیسے کہ اہل بیت نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو فرمایا ایسا آدمی، ایسا حکمران، ایسا انسان کہ جس کے پاس طاقت اور قوت ہے، ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، ایسے بندے کو سلام کرنا، ایسے بندے کو دیکھنا، ایسے بندے کا اکرام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا، اللہ کا اکرام کرنا۔ تو عدل کی ترتیب پہ بگڑا ہوا انسان جب عدل کی سیٹ پہ جاتا ہے تو وہاں وہ ظلم کی انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے۔ بگڑا ہوا انسان ممبر رسول پہ آ کے بیٹھتا ہے تو امت میں فرقہ واریت اور آپس کی نفرتیں بکھیر دیتا ہے۔ بگڑا ہوا انسان جب وائٹ گون پہن کر ڈاکٹر کی صورت میں جاتا ہے تو وہاں تباہی اور ظلم اور زیادتی کی انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے۔ جس سیٹ پر بھی انسان بگڑا ہوا پہنچتا ہے تو تباہی ہی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بننے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی، ان کے گھرانے کی زندگی، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد،
کا نعرہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، کیا مطلب؟ یہ ایک استعارہ بن گیا کہ ابن زیاد، شمر، جتنے بھی وہ بد نصیب تھے وہ مردہ آباد کی ترتیب پہ، خالی وہ نہیں، جو بھی ظلم کی ترتیب پہ چلے گا وہ مردہ آباد کی ترتیب پہ ہوگا، چاہے وہ آج کا انسان ہو یا کل آنے والے کا ہو یا اس دور میں ہو، جو ظلم کا ساتھی بنے گا وہ اس ترتیب پہ جائے گا۔ جیسے کروڑ پتی بھی پاکستانی، اور جس کے پاس چند لاکھ ہوں، چند ہزار ہوں، وہ بھی پاکستانی۔ تو آج آنسو اور ہمارا دکھڑا یقیناً قیامت تک یہ واقعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کو انسانیت بھول ہی نہیں سکتی۔ کائنات کی اس وقت کی سب سے عظیم ہستیوں کے ساتھ جو معاملہ اور جو ظلم اور جو زیادتی کی گئی، الحفیظ الامان، یقین کریں مجھے جو بھی موضوع دے دیے جائے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑی آسانی سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جب بھی حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور ان کے مبارک گھرانے کی جب یہ موضوع آتا ہے تو میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ اور فلاں آپ کے بچوں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کیسے اس کو بیان کر سکے گا؟ اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، دماغ ساتھ نہیں دیتا، عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ اتنا بڑا سانحہ کہ آقا کریم علیہ السلام جس کو پہلے سے یاد کر کے ایک طرف ایک پہلو یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو آپ نے اماں فاطمہ کو بلایا، فرمایا فاطمہ اے میرے لخت جگر، ان کو رونے مت دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ ان امتک ستقتل ھذا، آپ کی امت کے بد نصیب لوگ آپ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور باقاعدہ وہ کربلا کی مٹی دکھائی گئی۔ ایک دفعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس جگہ سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کربلا۔ تو فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی کنیت تھی کہ اے میرے بچے صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ تو ان بد نصیبوں نے جنہوں نے ظلم کی انتہائی کی وہ بھی ختم ہو گئے، اور جنہوں نے عدل کا ساتھ دیا، ظلم کے خلاف گئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی، اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اور باقاعدہ اپنے خاندان کو بلا کے کیسے ترغیب دے رہے ہیں، میرا نانا مجھ سے افضل وہ چلے گئے، میرا بھائی مجھ سے افضل وہ چلے گئے، میرے بابا مجھ سے افضل وہ چلے گئے، میری ماں مجھ سے افضل وہ چلی گئی، اور باقاعدہ حضرت زینب کو بلا کے کیا فرمایا، لا یذہبن حلمک الشیطان، اے میری بہن صبر سے کام لینا، بردباری سے کام لینا، تنگ نہ پڑ جانا، بے صبری کا راستہ نہ اختیار کرنا۔ اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں یہ تو سازش کے تحت بلایا گیا، ہر دور میں سازشیں ہوتی رہیں، آج بھی جو سازشوں کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ اپنا نظام ادھر لے کے جائے، غلط سازش جس سے دوسرے کو اذیت ہو، ظلم زیادتی ہو۔ تو یہاں پر بھی سازش کے تحت کوفہ والوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط لکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت میں ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے منع بھی کیا کہ حضرت یہ سازش ہے، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آپ مت جائیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا کہ جا کے حالات لیجئے، کیا صورتحال ہے، دو ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔ تو پہلے دن 80,000 کوفیوں نے بیعت کی، انہوں نے جواب بھیجا کہ جی معاملہ ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی اسی دن رات کو ابن زیاد نے آ کے اعلان کر دیا کہ جو ان کے ساتھ نظر آئے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو رات کو ایک بھی نظر نہیں آیا، اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اس بد نصیب نے جا کر ان دونوں کو قتل کر دیا، دونوں کو شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی مہلت اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اور جزا رب دنیا میں دیتا ہے، اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک ظلم کرنا اور ایک رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ ابن زیاد کے ساتھ دو اللہ نے اس کے اوپر بڑے عذاب اس پہ ڈالے۔ ایک تو وہ ماں
جس نے اس کی پرورش کی، جب اس بد نصیب نے یہ والا کام کیا تو ماں نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور کہا خبردار، آج کے بعد میرے پاس اپنا اس منحوس چہرہ نہ لے کے آنا، تو نے اللہ کے محبوب کے نواسوں اور ان کے گھرانے کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، اقا کے بنائے لا الہ اسد حسین، اسد حسین۔ اے اللہ تو اگر ہمارا خاندان لے کے اور یہ اتنا امتحان دے کے وہ چھری جو ان کے دادا امجد، جد امجد حضرت اسماعیل پہ چلی، پھر حضور علیہ السلام کے والد محترم جناب عبداللہ پہ چلی، وہ قربانیاں وہاں 100 اونٹ آگے، وہاں مینڈا جنت سے آ گیا، اور یہاں قربانیوں کی انتہا پہ اس خاندان کے پورے کے اوپر ان کو ذبح کر دیا گیا، اور اللہ کے ہاں ان کا کیا رتبہ اور مقام اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ساری قربانیاں کر کے یوں اپنے ہاتھ میں دودھ پیتے بچے کا خون لے کے، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، اے اللہ تیرا راضی ہونا ورضوان من اللہ اکبر، تیرا تھوڑا سا راضی ہو جانا دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سامنے سے زرع بن شریک تمیمی بد نصیب نے سب سے پہلے ادھر وار کیا کندھے کے اوپر، ہاتھوں سے تلوار نیچے گر پڑی، اور سنان بن انس وہ آیا، اس نے سامنے سے سینے کے اوپر وار کیا، اور اس کے بعد یزید بن خولہ سے کہا کہ سر تن سے جدا کرو، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تو پھر یہ خود بد نصیب آگے بڑھا اور آ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سارے کے سارے نفوس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور سر نیزوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب نے جب آ کے دیکھا تو رب کے ساتھ ایک مناجات شروع کی، ایسی مناجات سی اللہ کے یوں آسمانوں کو دیکھ رہی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کہہ رہی ہیں، رب سے مناجات کر رہی ہیں، ایسی مناجات کی کہ وہاں جو بد نصیب کھڑے تھے ان کو بھی رونا آ گیا۔ عمرو بن سعد جس نے بعد میں پانی بھی چھوڑ دیا کہ 40 دن تک لاشوں کا پتہ ہی نہ چلے کہ کون کدھر ہے، لیکن اللہ نے ان ہستیوں کی جس میں اطہر میں کیا خوشبو رکھی تھی کہ بنو اسد کے قبیلے کے کچھ بدو لوگ آئے اور انہوں نے سونگنا شروع کیا، سونگتے 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 جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر پر پہنچے تو کہا یہی ہے وہ خوشبو، یہی ہے وہ خوشبو جو حضور علیہ السلام کے پسینے اطہر سے آتی تھی، وہی خوشبو حضرت امام عالی مقام کے اس جسد اطہر سے آ رہی ہے، تو یہ وہ جگہ ہے۔ تو وہاں پر بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلی تو عمرو بن سعد جس نے یہ ظلم کی انتہائیں کی اس کو بھی رونا آ گیا ان کی مناجات سن کر کہ وہ اللہ سے کیا مناجات کر رہی ہیں اور اپنے نانا کو کیسے بلا رہی ہیں، یا محمدہ یا محمدہ وا محمدہ، اے ہمارے نانا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے نانا، اے ہمارے ابا جان، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء، آسمانوں کا رب آپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آسمانوں کا بادشاہ آپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ھذا حسین بالحرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بلا سبایا وذریتک مقتلا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے تو صحیح وہ حسین، یا رسول اللہ وہ حسین جس کے ہونٹ آپ چوسا کرتے تھے، جس کے لیے آپ سواری بن جا کرتے تھے، آج آپ کے حسین نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے اور اپنے ہی خون سے اس کا تانا بانا سرخ کیا ہے، آپ کے خون کے ساتھ وہ تانا بانا سرخ ہوا ہے اور اپنے جسم کی بوٹیوں کے ساتھ ہار پہن رکھا ہے، انہی کے ساتھ پتیوں کو سجایا ہے، یا رسول اللہ مقطع الاعضاء بناتک سبایا، آپ کے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، بناتک سبایا وذریتک مقتلا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے تو صحیح آپ کے خاندان کے ساتھ ان بد نصیبوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایسا اللہ سے مناجات کی اور اپنے آقا سے، ہمارے آقا علیہ السلام کو یوں پکارا کہ ان کو بھی رونا آ گیا، ان کو بھی رونا آ گیا، لیکن ظلم کو نہ چھوڑا ان بد نصیبوں نے، انہوں نے عدل کو نہ چھوڑا، انہوں نے ظلم کو نہ چھوڑا۔ اور اس کے بعد حضرت زینب ابن زیاد کے پاس جب ان کو لے کے گئے تو وہاں جا کے بھی کہا، ابن زیاد نے کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو بڑا عجیب جواب دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا مہلت کو عزت کہتے ہو، یہی مہلت فرعون کو ملی، نمرود کو ملی، تم مہلت کو عزت کہتے ہو؟ اور جب اس کے دربار میں پہنچی، یزید کے دربار میں، تو امام زین العابدین بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے جب بات کرنا شروع کی حضرت زینب نے کہ یہ تم نے خطبہ دینا جب شروع کیا، تو جو اس کے حواریین تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، اس نے دیکھا کہ کام خراب ہو رہا ہے، تو اشارے سے بلایا کسی کو اور اشارہ دیا کہ اذان شروع کرواؤ۔ اذان شروع کروائی، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کو کہا ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ یہ محمد تمہارے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں؟ کہا جی تمہارے جد ہیں۔ کہا عجیب ظالم قوم ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، کیا قیامت ہے کہ جس جد کا تذکرہ تم اپنی اذان میں لے رہے ہو اس کے خاندان کو ذبح کر کے اور بقیہ ان کی خواتین اور معصوم بچوں کو اپنا قید بنا کر اپنے دربار میں پیش کرتے ہو اور اسی نانا کا نام بھی لیتے ہو، کیا تم مسلمان ہو؟ تو ایسا خطبہ دیا کہ ان بد نصیبوں کو بھی جو حواریین تھے ان کو بھی رونا آ گیا اور ان کی بھی حالت غیر ہوگی، ساتھ ہی موضوع کو بدل کے دائیں بائیں کر دیا، اور ابن زیاد نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں پر جب چھڑی چلائی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے اور کہنے لگا ابن زیاد کہ ایسا حسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کہ بد نصیب اپنی چھڑی پیچھے کر، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو انہی ہونٹوں پہ چھری چلا رہا ہے، انہی ہونٹوں پہ چھڑی چلا رہا ہے۔ یہی حال یزید نے کیا، وہاں پر بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمانے لگے اپنی چھڑی کو پیچھے کر، میں نے کئی مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے تم نے ان کے خاندان کو ذبح کر کے، کیا تم سمجھتے ہو تمہاری حکومت برقرار رہے گی؟ نہیں، ظلم ہمیشہ اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ظلم کبھی نہیں پھیلا پھولا، مظلوم ہمیشہ پھیلتا ہے، پھولتا ہے، ظلم ہمیشہ سکڑتا ہے، سمٹتا ہے، اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اللہ کی لعنت اس پہ آتی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ جس کو زمین بھی دیکھ کے رو رہی ہے، آسمان بھی دیکھ کے رو رہا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا۔ تین کام حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کے میدان میں آ کے بھی نہ چھوڑے، حالانکہ اللہ کی قسم اس وقت نماز نہ پڑھتے، پیدائشی جنتی، جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے، خالی جنت کی بشارت نہیں، جنت کی سرداریوں کی بشارت بھی مل چکی ہے، اور اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے جب اجازت مانگی شمر سے تو کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، کارے بد نصیب ہو، جب ہماری نہیں ہوتی تو پھر نماز کس کی ہوتی ہے؟ تو کہا ہم اس حالت میں بھی 2 حصوں میں جماعت کرائیں گے۔ اس حالت میں بھی 2 حصوں میں جماعت کو کروایا، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، تلاوت کو نہیں چھوڑا، ظلم کا ساتھ نہیں دیا، عدل کا دامن نہیں چھوڑا، 3 چیزوں کو اپنایا۔ آئیے آج ہم بھی نیت کریں کہ ان 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی عدل کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس کو شاعر نے یوں کہا، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ انہوں نے اپنا سارا کچھ یوں پیش کر دیا، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، حالت میں بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، اپنا خاندان سارا کٹوانا اس کو تو برداشت کر لیا، اس کو تو برداشت کر لیا۔ جب زہیر ابن قیم شہید ہونے لگے، درمیان میں حضرت عباس ان کے جو بھائی تھے وہ علمدار تھے، دائیں طرف زہیر ابن قیم اور بائیں طرف حبیب بن مطہر، یہ دائیں بائیں کے جرنیل تھے، اور درمیان میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زہیر ابن قیم جب نیچے گرے تو گرتے گرتے حضرت امام عالی مقام کو عرض کیا، اقبل، ہمت کیجئے، الیوم تلقا جدک النبی حسنا والمرتضی علی والجناحین جعفر الکنی اسد اللہ حمزۃ الشہیدہ۔ ہمت کیجئے، وہ دیکھیے ہمارے آقا
آپ کے نانا جان آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے بابا علی المرتضی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اپنے باقی ساتھیوں کو دنیا سے جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سے پہلے شہید ہونا ان کی بعد میں باری آئے، نظر آ رہا تھا کہ چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے، تو اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی جاتے ہوئے ایسے وفادار ساتھی کہ انہوں نے آخری دم تک ایسا ساتھ دیا اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آئیے آج ہم بھی نیت کریں، آج کے بعد میرے آپ کے اوپر کون سی ایسی کربلا آ جاتی ہے کہ ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس حالت میں بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑا، اور حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اگر فرض نماز چھوڑ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، حالت ایسی تھی، لیکن بتایا کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ گھرانہ کٹ رہا ہے، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ ذرا قرآن پاک میں غور کیجئے، جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا۔ پھر آخر میں ایک اور دعا لائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ دعا کو قبول کر لے۔ حالانکہ ربنا وتقبل دعا یہ آخر میں آنا چاہیے تھا کہ اللہ یہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب کو قبول کر لے۔ دوسری دعا بھی بڑی قیمتی، بڑی اعلیٰ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ بڑی جامع دعا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ پہلے نمازی ہمیں بنا دے، ہماری اولاد کو بنا دے، اس دعا کو سب سے پہلے قبول کر لے۔ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، اللہ یہ دعا ضرور قبول کر لے، یہ دعا ضرور قبول کر لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آخری سانسوں کو دیکھیں، آج روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اس کی آخری بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ میں پاکستان کی جیلوں میں جاتا ہوں بیانات کے لیے، تو اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے برا اور بڑا قیدی کون سا ہے؟ تو ظاہر ہے جس کو سزائے موت پھٹے پہ لٹکانا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں۔ میں نے کہا وہ آخری وصیت، آخری بات کرے، کیا خیال ہے آپ لوگ پورا کریں گے؟ تو سب قیدی کہتے ہیں ہاں جی ضرور پورا کریں گے۔ میں نے کہا اس کی بات کو قبول کر رہے ہو جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قاتل فَكَأَنَّمَا قتل الناس جميعا، پوری انسانیت کے قاتل کی بھی آخری تمنا پوری کر رہے ہو۔ میرے آپ کے آقا کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے آخری تمنا جو پیش کی وہ کیا کی؟ یہی دو چیزیں جو کربلا کے میدان کے آخر میں آ کے شروع میں آقا نے پیش فرمائی، آخر میں ان کی اولاد نے پیش فرما دی۔ شروع میں کیا فرمایا؟ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، زیادتی نہ کرنا، آسانیاں دینا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ بعد میں اٹھاؤں، رب میری دعاؤں کو پہلے سن لے۔ آج آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا چلا جاؤں، آپ نے بڑے وظیفے سنے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن اس کو غور سے سنیے گا بھی، اس پہ عمل بھی کیجئے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ بعد میں اٹھاؤں، دعائیں پہلے قبول ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی پریشانی مصیبت آئے، تیسری فضیلت اس وظیفے کی جو میں بتانے لگا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے اپنا ولی بنا لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، یہ تین فضیلتیں ہیں۔ ہاتھ بعد میں اٹھائے، دعائیں پہلے قبول ہوں، اور دوسرے نمبر پہ من اراد ان تستجاب الدعاء، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ بعد میں اٹھائے، دعائیں پہلے قبول ہوں، وتکشف کربتہ، سارے غموں کو اللہ دور کر دے، اور تیسرے نمبر پہ انظر اللہ بذنبہ الی توبتہ، اللہ اس کو پکی توبہ کی توفیق دے دے، اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ میں جو تینوں نعمتیں لینا چاہتا ہے، جو ہر ایک کی تمنا ہے، ہر غریب کی، ہر امیر کی، ہر بادشاہ کی، ہر فقیر کی، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا کرے؟
آسانیاں پیدا کر دے، دوسروں کو سہولت دے دے۔ من انذر معسرا الی میسرتہ، اپنے حضور علیہ السلام نے یہی وصیت آخری فرمائی نا، نماز اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اچھے اخلاق لے کے چلنا۔ اس کی برکت سے رب تمہیں یہ 3 بڑے بڑے انعام عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ بعد میں اٹھاؤ گے، دعائیں پہلے قبول ہوں گی، اور دنیا آخرت کے سارے غموں سے نجات، اور تیسرے نمبر پہ رب تمہیں اپنا ولی بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجے گا۔ جو یہ تینوں نعمتیں چاہتا ہے، ہر موقع پہ یہ دیکھے کہ میری وجہ سے دوسروں کو سہولت کیسے مل سکتی ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کریں تو میں یہ پیش کروں گا کہ آج سے ہم اس بات کی نیت اور عزم کریں کہ جہاں پر بھی میں ہوں، جب میں وہاں سے رخصت ہوں، جدا ہوں، تو میری کمی محسوس کی جائے، ایسے اخلاق والا، ایسے پیار دینے والا بن جاؤں کہ بیوی بچوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں، گھر بار سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں، ساتھ کام کرنے والوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں، ہمسایوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں۔ یہ انسان کائنات کا اعلیٰ ترین انسان ہے۔ یہی پیغام میرے آپ کے آقا نے آخری 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا ماتحتوں کے ساتھ۔ جہاں تمہارا بس چلتا ہے اس وقت غلام تھے، آج کل ملازمین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوسرے جہاں جہاں بس چلتا ہے وہاں پر ایسا پیار دینا کہ جب جب آپ موجود نہ ہوں تو آپ کی کمی محسوس کی جا رہی ہو۔ آئیے اس بات کی نیت کریں، جو پیغام ہمارے آقا نے دیا وہی پیغام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آ کے دیا کہ نماز پڑھنا اور کیا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ظلم نہ کرنا، نہ ہی ظالم کا ساتھی بننا۔ حالانکہ ایک بول بولنے پہ سارا کچھ بچ سکتا تھا، عزت بھی بچ سکتی تھی، مال بھی بچ سکتا تھا، جان بھی بچ سکتا تھا، خاندان بھی بچ سکتا تھا، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ظالم کے ساتھی نہ بنے، ظلم کا حصہ نہ بنے، اور قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ ظلم کا حصہ نہ بننا، عدل کا حصہ بننا۔ اللہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا